جب آیا بلغ تیرے تیور نظر آئے، جب آیا بلغ تیرے تیور نظر آئے، دنیا میں علی سب سے قداور نظر آئے۔ شعر آپ لوگ کی سماعت کی نظر کہ سورج کی کہیں دھوپ، کہیں عشق کا سایہ، سورج کی کہیں دھوپ، کہیں عشق کا سایہ، ایک وقت میں دو طرح کے منظر نظر آئے، جب آیا بلغ تیرے تیور نظر آئے، اور اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا، مانگی جو شہادت تو 72 نظر آئے، جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے، اور ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساورے کوثر، ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساورے کوثر، کوثر پہ جو خود ساقیے کوثر نظر آئے، جب آیا بلغ تیرے تیور نظر آئے۔ شعر بطور خاص آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کہ اللہ رہے معجزہ نور ولایت، اللہ رہے معجزہ نور ولایت، اندھوں کو بھی میدان میں حیدر نظر آئے، جب آیا بلغ تیرے تیور نظر آئے، نبیوں کو جہاں ڈھونڈ رہا تھا میں وہاں پر، نبیوں کو جہاں ڈھونڈ رہا تھا میں وہاں پر،
فضا نظر آئی کہیں، قمبر نظر آئے، جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے۔ اور اس منقبت کا مقطع جو کہ خود جناب کے میر حسن میر کا لکھا ہوا ہے، انہی کا کلام ہے، انہی کا مقطع ہے کہ کہہ دینا کہ بہلول ہے یہ میر حسن دی، دنیا جو اٹھائے ہوئے پتھر نظر آئے، جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا میزبان رضا بلال حاضر خدمت ہوں آپ کے اپنے پروگرام انوار تقویٰ کے ساتھ۔ ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک اپنی تمام تر برکات اور رحمتوں کے ساتھ جاری ہے، اور ہماری نشریات انوار تقویٰ بھی اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہادیان دین ہے۔ ناظرین کرام، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں خطیب اہل بیت علامہ سید ارشد امیر آبدی۔ السلام علیکم علامہ صاحب، جیسا کہ آج کا موضوع ہادیان دین ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کرام کی کچھ رہنمائی فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جو خالق محمد و آل محمد ہے اور خالق کائنات ہے، اور تمام درود و سلام خدا کے ان مصطفیٰ مجتبیٰ اور مرتضیٰ بندوں پر کہ جنہیں اللہ نے کائنات میں ہادیان برحق بنا کر بھیجا۔ بلال صاحب، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، بہت خوبصورت سوال، کہ ہادیان برحق کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے جتنے بھی ہادی مقرر کیے وہ انسان نے خود اپنے لیے نہیں چنے، بلکہ یہ سب من جانب اللہ تھے۔ بے شک جناب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ نبوت، رسالت اور بصائرت کے تحت چلتا ہوا یہاں تک آیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کے سب وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے کہیں اپنی آیت کہا، کہیں معصوم کہا۔ آیت کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں، بے شک، یعنی جب آپ اللہ انہیں اپنی آیت کہہ رہا ہے تو یہ اللہ کی نشانی قرار دیے گئے، اور اللہ کی نشانی یا نشان وہ ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے اصل جیسا نہیں ہوتا لیکن اس کا پرتاؤ ہوتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اسے دیکھ کر اصل کی یاد تازہ ہو جائے۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے بڑے بزرگ حضرات جو تعارف ایک بچے کا کرایا کرتے تھے، وہ یہ کہہ کر کراتے تھے کہ یہ فلاں صاحب کی نشانی ہے، جی، یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے۔ لیکن نشانی اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے بیٹھنے میں اپنے باپ کی جھلک آتی تھی، اس کے اٹھنے میں اپنے باپ کی جھلک آتی ہے، اس کی گفتار میں اپنے باپ کی جھلک آتی ہے، یعنی جو بھی اپنے اصل کی جھلک لے اسے آیت کہا جاتا ہے، اسے نشانی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے
परवरदिगार दो आलम ने इन्हें मासूम और अपनी निशानियां करार दिया गया। यही मिन जानिब अल्लाह आयतुल्लाह है। इसीलिए कहा गया कि ज़माने में दो आयतें हैं, एक आयतुल्लाह कुबरा और एक आयतुल्लाह सुगरा। आयतुल्लाह कुबरा जितने भी मासूमीन हैं उन्हें आयतुल्लाह कुबरा कहा गया कि उनको देखकर अल्लाह की याद आती है या अल्लाह की सिफात और अल्लाह की ताकतों के वो हामिल हुआ करते हैं। जितने भी मासूम अंबिया हादियान बरहक आए वो खुदा की ताकतों के हामिल होते हैं और इस पे बेशुमार दलीलें हैं। इसलिए कि अगर हम देखें तो अल्लाह ये कह रहा है कि मरीजों को शफा अल्लाह देता है, मगर एक पैगंबर ऐसे भी हैं कि जो कोढ़ियों को शफा दिया करते थे और उन्हें मसीह कहा गया अपने वक्त का। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह कहा गया, यानी ये अल्लाह की ताकतें लिए हुए थे। बेशक, सुभान अल्लाह। कहीं अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है, तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी ये मौजूदा था कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तो यहीं से ये आयतुल्लाह भी समझ में आ जाता है कि वो शख्सियात के जो अल्लाह की सिफात और अल्लाह की ताकतों के नुमाइंदे बनकर इस दुनिया में आए, उन्हें हादी कहा जाता है। वही इंसान की हिदायत करते हैं और इन्हें अल्लाह जो अता करता है वो मुकाम इस्मत पर इन्हें ये सब चीजें अता करता है। इस्मत वो होती है कि जहाँ पाकीज़गी होती है, यानी ये वो लोग हस्तियां होती हैं कि जिनमें गलती का एहतमाल भी नहीं होता। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर हादी खुद गलती कर ले बेशक तो फिर दीन का तो खुदा ही हाफिज होता है। इसीलिए इन्हें हर गलती से पाक और मुबर्रा करार दिया गया। माशाअल्लाह। और ये सिलसिला जनाब आदम से लेकर जनाब रसूल खुदा तक आया, लेकिन जाहिर है जनाब रसूल खुदा के बाद भी क़यामत तक इंसानियत तो जाएगी। बेशक। और चूँकि ख़त्म नबूवत जनाब रसूल खुदा पर हो चुकी, नबूवत का इख्तिताम हो गया, लेकिन हादी की ज़रूरत इंसान को आज भी है। बेशक। तो अब जब ये कुरान मजीद में ये कहा जाता है कि तुम खुदा की सुन्नतों में तब्दीली नहीं पाओगे, तो लाजिम है कि ये खुदा ही की सुन्नत है कि परवरदिगार दो आलम जितने भी हादियान मुकर्रर कर रहा है, मखसूस कर रहा है, वो सब के सब मासूम है, वो सब के सब आयतुल्लाह है, जो आयतुल्लाह कुबरा की मंजिल पर है। तो जब वो सब के सब आयतुल्लाह हैं, तो बाद में रसूल खुदा के बाद आने वाला जो भी हादी होगा वो भी आयतुल्लाह होगा और वो भी मनसूस मिन अल्लाह होगा, वो मासूम भी होगा। यही वजह है कि जनाब रसूल खुदा ने अपने बाद आने वाले हादी का ऐलान मैदान गदीर खुम में यह कहकर किया था कि मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। इसलिए कि अपने बाद हिदायत का ऐलान करना जरूरी था। बेशक। अगर हिदायत का ऐलान ना होता तो फिर खुदा की सुन्नत में भी तब्दीली हो जाती। और अल्लाह बता रहा है, जमाने को दिखा भी रहा है कि बेशक उसने खत्म नबूवत कर दी, खत्म रिसालत हो गई, लेकिन हिदायत का बाब उसने बंद नहीं किया। और याद रखो कि हिदायत का बाब, हिदायत का हामिल वही होगा जो मासूम होगा। यही वजह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह साहिब इस्मत थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि मन कुन तो माला, जिसका मैं माला, जिसका मैं मददगार, जिसका मैं नासिर, उसका अली मददगार, उसका अली नासिर। बेशक बेशक। और यही फिर इसके बाद ये सिलसिला औलाद अली में चलता हुआ 12वें इमाम है जो हादी आखिरी ज़मां तक आया। और उसकी एक दलील और भी ले लीजिए कि जितने भी हादियान पहले आए उनके साथ जो किताबें आई, तो जब तक हादी मखसूस कायम रहा इस दुनिया में, उनकी किताब सही और सालिम रही, उसमें कोई तहरीफ नहीं हो सकी। लेकिन जैसे जैसे हादी उठते चले गए, किताब में तहरीफ होती चली। मगर कुरान मजीद जो कि कुरान परवरदिगार दो आलम का जिंदा मुअज्जा है और बतौर मुअज्जा नाज़िल हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद भी अपनी असल हैयत और असल तंजील और तरतीब के साथ इस दुनिया में कायम है। तो इस बात की दलील है कि जब कुरान अपनी असल हालत में मौजूद है तो इसका मकसद यह है कि इसका कोई मासूम वारिस भी मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह। नाज़रीन करम, खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। यहाँ हम लेते हैं एक वक्फा और वक्फे के बाद इसी मौजू को जारी रखेंगे। देखते रहिए अनवार तकवा, जुड़े रहिए किरण टीवी के साथ।
وقفے کے بعد حاضر خدمت ہیں علامہ صاحب. آپ نے ہادیان دین کی خصائص کا نہایت تفصیل سے ذکر فرمایا. سوال یہ ہے ہم انہیں پہچانیں گے کیسے؟ ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے کہ خصائص کا تو ظاہر ہے بات ہو چکی ہے، خصائص پر اور خصوصیات پر ہادیان دین کی، لیکن انہیں کیسے پہچانا جائے؟ اس لیے کہ بعد رسالت مآب بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو دین کے وارث بن کر آئے. تو اس کے لیے بھی ہم قرآن مجید ہی سے رجوع فرمائیں گے کہ جہاں پروردگار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا، ہم نے تمہاری طرف امام ارسال کیے، بھیجے جو تمہاری ہدایت کرتے ہیں، یہدون بِأَمْرِنَا، ہمارے امر کے ذریعے، وَأَوْحَيْنَا، اور ہماری وحی کے ذریعے. سبحان اللہ. تو یہیں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ جو بھی بعد رسالت مآب جو بھی کائنات کا ہادی ہوگا، وہ جب بھی جہاں بھی جس مقام پر بھی جو بھی گفتگو کرے گا وہ وحی کے ذریعے ہوگی، یعنی قرآن مجید کے مطابق ہوگی. سبحان اللہ. اور یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے میرے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش تو نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ مفصل انداز میں گفتگو کریں، لیکن اگر ہم تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں صرف مولائے متقیان اور ائمہ معصومین کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جس نے جہاں بھی جو گفتگو کی ہو وہ قرآن مجید کے ذیل میں کی ہو. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ حضرات کے اذہان کی نظر کروں کہ چونکہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور اس میں اس انداز کی بھی ایک گفتگو ہونی ضروری ہوتی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہماری نماز قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ سوال وقت کے چوتھے معصوم امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی ہوا. معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہماری نمازوں کی قبولیت کی ضمانت کیا ہے؟ تو میرے معصوم مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ کیا تو نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں پروردگار دو عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. سبحان اللہ. یہ نماز انسان کو گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے. کہا مولا کئی دفعہ کی پڑھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ پڑھی ضرور ہے لیکن سمجھی نہیں. کہا مولا آپ ہی سمجھا دیجئے. کہا یاد رکھو کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نماز انسان کو گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد تم گناہوں اور برائیوں سے بچ گئے تو سمجھ لو کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی، اور اگر تم نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہوں کی دلدل میں دھسے ہوئے ہو تو تمہاری نماز فضول ہو گئی. سبحان اللہ. تو معصوم نے قرآن مجید کے تحت ہدایت کر کے بتایا کہ ہم ہی ہادیان دین ہیں. ماشاءاللہ. اس خوبصورت بات کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آپ کے اپنے پروگرام انوار تقویٰ میں اسی وقت حاضر خدمت ہوں گے. اپنے رمضان کی خصوصی عبادات میں، اپنے دعاؤں میں انوار تقویٰ اور کرن ٹی وی کی ٹیم کو یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم. حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ. کچھ آنسوؤں کے عوض، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ. حسین بانٹ رہے
نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، کفر میں اس کے لپے تو حیات لے آؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، کہیں گے ماتمی حلقوں سے لوگ محشر میں، ہمیں حسین کی جنت میں ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، نہیں کروں گا لحد میں انتظار سحر، فرشتوں کرب و بلا راتوں رات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، اور کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ حسین بانٹ رہے ہیں، نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض چند آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسن بانٹ رہے ہیں، نجات